یہ کہانی ہے ایک ایسے ملک کی جس کے پاس دولت کے انبار تھے، اتنی دولت کہ اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے، لیکن پھر وہی دولت اس کی سب سے بڑی دشمن بن گئی اور اسے تباہی کے دہانے پر لے آئی۔ تو سوال یہ ہے کہ تیل کی بے پناہ دولت، جو کسی بھی ملک کے لیے خوشحالی کی ضمانت ہونی چاہیے، وہ اسے بربادی کی طرف کیسے دھکیل سکتی ہے؟ آئیے اس حیران کن اور المناک کہانی کی گہرائیوں میں چلتے ہیں۔ تو چلیے ذرا تصور کیجئے 1970 کی دہائی کا میامی۔ دکانیں وینیزویلا سے آئے خریداروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ڈالر ہی ڈالر۔ ان کا خریداری کا انداز بھی نرالا ہے۔ وہ ایک چیز نہیں بلکہ ہر چیز کی 2 کاپیاں خرید رہے ہیں۔ اگر انہیں اٹلی کے بنے جوتوں کا کوئی جوڑا پسند آ گیا تو وہ بڑی بے فکری سے کہتے دامی دوس، یعنی مجھے 2 دو، ایک اپنے لیے اور دوسرا خیر شاید کسی دوست کو تحفے میں دینے کے لیے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب وینیزویلا کی دولت کے قصے پوری دنیا میں مشہور تھے۔ یہ کوئی تاریخ کا سیدھا سادھا سبق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پہیلی ہے، ایک ایسی پہیلی جسے آج ہم مل کر حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخر ایک ملک جو لفظی معنوں میں پیسوں میں کھیل رہا تھا، وہ اس مقام تک کیسے پہنچا کہ بالکل کنگال ہو گیا؟ آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے اور اس کہانی کی ایک ایک پرت کو کھولیں گے۔ تو آخر یہ سب کچھ اتنا غلط کیسے ہو گیا؟ دامے دوس والا کلچر تو صرف ایک علامت تھی، بیماری کی اوپری سطح۔ اصل مسئلہ تو معیشت کی جڑوں میں چھپا ہوا تھا، ایک ایسی بیماری جسے ماہرین اقتصادیات ایک بہت ہی خاص نام سے جانتے ہیں۔ اسے وسائل کی لعنت یا ریسورس کرس کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی عجیب تضاد ہے نا؟ عام طور پر تو یہی سوچا جاتا ہے کہ تیل، ہیرے یا دوسری قیمتی معدنیات جیسی چیزیں کسی بھی ملک کو امیر اور مضبوط ہی بنائیں گی، لیکن اکثر اس کا بالکل الٹا ہوتا ہے۔ یہی دولت جو ایک نعمت ہونی چاہیے تھی، وہ ایک ایسی لعنت بن جاتی ہے جو ملک کی ترقی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اب اس لعنت کی جو سب سے عام علامت ہے اسے کہتے ہیں ڈچ بیماری۔ یہ نام 1960 کی دہائی میں ہالینڈ سے آیا، جب وہاں قدرتی گیس کی دریافت کے بعد کچھ ایسے ہی معاشی مسائل پیدا ہوئے تھے۔ آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ ایسا ہے جیسے کسی کی لاٹری لگ جائے اور وہ کام کرنا ہی چھوڑ دے۔ جب تیل سے ڈالر کی بارش ہونے لگتی ہے تو مقامی کرنسی کی قدر اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ملک میں کچھ اور بنانا بہت مہنگا پڑتا ہے۔ ذرا اس سلائیڈ پر دی گئی مثال کو دیکھیں۔ ایک صحت مند معیشت میں مقامی فیکٹریاں اور کسان ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتے ہیں، لیکن جب ڈچ بیماری حملہ کرتی ہے تو مضبوط کرنسی کی وجہ سے باہر سے چیزیں منگوانا مقامی طور پر بنانے سے کہیں زیادہ سستا ہو جاتا ہے۔ خود سوچیں، وینزویلا کا کسان مکئی کیوں اگائے گا جب امریکہ سے درآمد شدہ مکئی آدھی قیمت پر مل رہی ہو؟ اور نتیجہ، مقامی صنعتیں ایک ایک کر کے دم توڑ دیتی ہیں۔ اور وینیزویلا میں حقیقت میں یہی ہوا۔ زراعت مکمل طور پر تباہ ہو گئی، فیکٹریاں بند ہو گئیں، ملک نے کچھ بھی بنانا چھوڑ دیا اور ہر چیز باہر سے خریدنا شروع کر دی، یہاں تک کہ عمارتیں بنانے کے لیے ریت بھی درآمد کی جانے لگی۔ پوری کی پوری قوم صرف تیل کی آمدنی اور باہر سے آنے والے سامان پر منحصر ہو کر رہ گئی۔ لیکن کہانی یہاں سے اور بھی عجیب موڑ لیتی ہے۔ یہ صرف مقامی معیشت کی تباہی کی بات نہیں تھی، یہ اس بارے میں بھی ہے کہ کیسے ایک ملک جو نقدی کے سمندر میں تیر رہا تھا، وہ دنیا کے سب سے بڑے قرضداروں میں سے ایک بن گیا۔ یہ سوال واقعی ذہن گھما دیتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوگا؟ جب کسی کے پاس خرچ کرنے سے بھی زیادہ پیسہ ہو تو وہ قرض کیوں لے گا؟ یہ بات بالکل غیر منطقی لگتی ہے، لیکن یہیں سے عالمی مالیاتی نظام کا وہ پیچیدہ کھیل شروع ہوتا ہے جس میں وینیزویلا بری طرح پھنس کر رہ گیا تھا۔ تو ہوا یہ کہ وینیزویلا اپنے تیل سے کمائے گئے اربوں ڈالر نیو یارک کے بڑے بینکوں میں رکھتا تھا۔ اب بینک پیسہ صرف تجوری میں بند کر کے تو منافع نہیں کماتے، وہ اسے قرض پر دے کر کماتے ہیں۔ اس وقت چونکہ امریکی معیشت کچھ سست تھی تو بینکرز نے وہی وینیزویلا کا پیسہ اٹھایا اور واپس وینیزویلا کو ہی بھاری سود پر قرضوں کی شکل میں بیچ دیا۔ ذرا سوچیں، وینیزویلا اپنی ہی دولت کو ادھار لینے کے لیے سود ادا کر رہا تھا۔ یہ ایک شاندار مالیاتی چکر تھا جس میں اسے پھنسا دیا گیا۔ لیکن اس پورے کھیل میں ایک بہت ہی خطرناک شرط چھپی ہوئی تھی۔ قرض کے معاہدوں میں چھوٹے چھوٹے حروف میں ایک ایسی شک لکھی تھی جس پر زیادہ لوگوں نے دھیان نہیں دیا، ایک ایسی شک جو بعد میں پورے ملک کے لیے ایک ٹائم بم ثابت ہوئی۔
اسے کہتے ہیں فلوٹنگ ریٹ یا متغیر شرح سود۔ اس کا سیدھا سادھا مطلب یہ تھا کہ وینزویلا جو سود ادا کر رہا تھا وہ فکس نہیں تھا، بلکہ وہ امریکہ کی شرح سود سے جڑا ہوا تھا۔ اگر امریکہ میں شرحیں بڑھتیں تو وینزویلا کے قرض کی قسطیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگتیں۔ یہ ایک ٹک ٹک کرتا ہوا ٹائم بم تھا جو بس پھٹنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تیل کی دولت نے صرف معیشت کو ہی نہیں بدلا، اس نے وینزویلا کے پورے سماجی تانے بانے اور اس کی ثقافت کو گہرائی سے بدل کر رکھ دیا ہے۔ جب پیسہ بغیر محنت کے آنے لگتا ہے تو یہ لوگوں کی اقدار اور اخلاقیات کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ جب بغیر محنت کے پیسوں کا سیلاب آتا ہے تو کرپشن ایک وبا کی طرح پھیل جاتی ہے۔ 12 رسول کے نام سے مشہور تاجروں کا ایک گروہ صرف صدر سے قریبی تعلقات کی وجہ سے راتوں رات ارب پتی بن گیا۔ سرکاری ٹھیکے دوستوں اور رشتہ داروں میں بانٹے جانے لگے اور قومی خزانہ ذاتی جیبوں میں جاتا رہا۔ محنت کی ثقافت ختم ہو گئی اور ہر کوئی آسان پیسے کے پیچھے بھاگنے لگا، چاہے اس کے لیے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ اور اس سب نے ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک خطرناک تقسیم۔ ایک طرف تو وہ چمکتا دمکتا وینزویلا تھا جہاں اشرافیہ میامی میں شاپنگ کرتی اور مہنگی ترین شراب پیتی تھیں، اور دوسری طرف ایک اور وینزویلا تھا جہاں اسکول اور اسپتال ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے اور لاکھوں لوگ پہاڑیوں پر بنی کچی آبادیوں میں رہنے پر مجبور تھے۔ تیل کے پیسوں سے دی جانے والی سبسڈی نے اس گہری غربت کو وقتی طور پر تو چھپا لیا تھا، لیکن سطح کے نیچے حقیقت بہت ہی بھیانک تھی۔ ہر پارٹی کا ایک اختتام ہوتا ہے۔ 1970 کی دہائی کے آخر تک وینزویلا کی پارٹی بھی ختم ہونے والی تھی۔ عالمی معاشی حالات تیزی سے بدل رہے تھے اور وہ تمام ستون جن پر یہ خوشحالی کھڑی تھی ایک ایک کر کے گرنے والے تھے۔ 1979 میں جب نئے صدر لوئس ہریرا کیمپنز نے اپنا عہدہ سنبھالا تو انہوں نے یہ خوفناک الفاظ کہے۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے اور یہ پارٹی زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ وہ جانتے تھے کہ ایک بہت بڑا بحران آنے والا ہے۔ پہلا بڑا جھٹکا امریکہ سے آیا۔ فیڈرل ریزرو کے نئے چیئرمین پال وولکر نے امریکہ میں آسمان چھوتی مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے ایک بہت ہی سخت قدم اٹھایا۔ انہوں نے شرح سود کو 5% سے بڑھا کر سیدھا 20% کر دیا۔ یاد ہے وہ فلوٹنگ ریٹ لونز؟ اچانک وینزویلا کے قرض کی ادائیگیاں راتوں رات 4 گنا ہو گئیں۔ وہ ٹائم بم آخرکار پھٹ چکا تھا۔ اور ٹھیک اسی وقت ایک دوسرا جھٹکا بھی لگا۔ دنیا میں تیل کی پیداوار بہت بڑھ گئی اور تیل کی قیمتیں زمین پر آ گئیں۔ یہ ایک بہترین طوفان تھا، یعنی اے پرفیکٹ سٹارم۔ ایک طرف وینزویلا کے اخراجات یعنی قرض کی ادائیگی آسمان کو چھو رہے تھے اور دوسری طرف اس کی آمدنی یعنی تیل کی خرید تیزی سے گر رہی تھی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ایک تیز اور سفاکانہ تباہی تھی۔ 1983 کے بلیک فرائیڈے پر کرنسی کریش کر گئی، جس نے عام لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی کو ایک رات میں راکھ بنا دیا۔ 1989 میں جب حکومت نے IMF کے دباؤ میں آ کر سبسڈی ختم کی تو ملک بھر میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی اور فسادات پھوٹ پڑے، جنہیں کاراکازو کہا جاتا ہے۔ فوج نے اپنے ہی شہریوں پر گولیاں چلائیں، سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ اسی افراتفری، غصے اور دھوکے کے احساس میں سے ہیوگو شاویز جیسے لیڈر ابھرے، جنہوں نے اس ساری تباہی کا ذمہ دار کرپٹ اشرافیہ کو ٹھہرایا۔ اگر اس پوری کہانی سے صرف ایک سبق سیکھنا ہو تو وہ یہ ہے: پیسہ دولت نہیں ہوتا۔ حقیقی دولت پیداواری صلاحیت، تعلیم اور مضبوط اداروں کا نام ہے۔ وینزویلا کے پاس پیسہ تو بہت تھا، لیکن اصل دولت نہیں تھی۔ یہ سلائیڈ شاندار طریقے سے پوری کہانی کا خلاصہ پیش کرتی ہے۔ بائیں طرف وہ سنہرے وعدے ہیں جو تیل کی دولت نے دکھائے تھے، اور دائیں طرف وہ بھیانک حقیقت ہے جس کا ملک کو سامنا کرنا پڑا۔ ہر وہ چیز جو ایک نعمت لگ رہی تھی، تیل کا بے تحاشا پیسہ، آسان غیر ملکی قرضے، بڑے بڑے منصوبے، بالآخر ایک لعنت ثابت ہوئی۔ ہر وعدہ اپنے الٹ میں بدل گیا۔ اور اس سب کی قیمت کس نے چکائی؟ عام لوگوں نے، جنہوں نے اپنی جمع پونجی اور اپنا مستقبل سب کچھ کھو دیا۔ ملک نے اپنا استحکام کھو دیا۔ لیکن بین الاقوامی بینک، جنہوں نے یہ خطرناک قرضے دیے تھے، انہوں نے IMF کی مدد سے اپنا سارا پیسہ سود سمیت واپس وصول کر لیا۔ وینزویلا کی کہانی ایک المناک یاد دہانی ہے۔
یہ بتاتی ہے کہ صرف قدرتی وسائل کا ہونا ہی کافی نہیں، اگر ان وسائل کا دانشمندی، دور اندیشی اور ایمانداری سے انتظام نہ کیا جائے تو وہی دولت جو ایک قوم کو بنا سکتی ہے اسے تباہ بھی کر سکتی ہے، اور پیچھے صرف ٹوٹے ہوئے خواب رہ جاتے ہیں۔ اور ایک ایسا سوال جس کا جواب دینا بہت مشکل ہے، جب کسی قوم کی سب سے بڑی نعمت ہی اس کی سب سے مہلک لعنت بن جائے تو پھر مستقل کی بنیاد کس چیز پر رکھی جائے؟